اب اس مسجد حرام تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا کہ میں نے مسجد حرام کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ اس مسجد حرام کو, ہم یہاں رہ رہے ہیں, دنیا میں مختلف ملکوں میں زیادہ لوگ رہتے ہیں, اور ایک وہاں رہ رہے ہیں مکہ مدینہ میں, مکہ میں رہتے لوگ مسجد حرام کے نزدیک ہیں, رہتے نہیں رہتے لوگ. اور کتنے لوگ ہیں اگر میں پوچھوں, مجھے ایک صاحب یاد آ گئے اس وقت, اس آیت کے مطلب ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ لوگ کہاں دنیا میں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہو اور مال ہو اور آپ سے پوچھا جائے آپ کہاں رہنا چاہیں گے, مجھے آج تک کسی نے میں مکہ میں جا کے رہنا چاہوں گا, کسی نے نہیں کہا. وہ کہہ رہا ہے میں یار سویڈن چلا جاؤں, کوئی امریکہ چلا جاؤں. امریکہ تو نعوذ باللہ جنت سمجھا ہوا ہے, وہ گرین کارڈ آ گیا, ہاں گرین کارڈ, ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا آ گیا, اور فلاں چیز ہو گئی. اتنی اہمیت ہے دوسری جگہوں کی. کوئی آدمی مجھے بتا دے اس وقت بھی کہ میں چاہتا ہوں پوری زندگی مکہ میں گزار دوں, کوئی نہیں کہے گا. اتنی سخت دھوپ ہے وہاں, اتنی گرمی ہے, اور جو حج کر کے آتے کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ کر کے دوبارہ, بڑا مشکل کام ہے حج جو ہے. یقین کریں میں نے 2 دفعہ کیا ہے, واقعی میں کہوں گا, میں جوانی میں کیا تھا, میں 27 سال کا تھا, آپ یقین کہ فرسٹ حج باقاعدہ, اور اب تو پتہ نہیں کتنا بڑا وہ سسٹم بن رہا ہے, اف بہت زیادہ بڑا ہو رہا ہے, اور آدمی ہجوم سے ڈر جائے آدمی ہیں. وہ کہ وہاں اتنی کڑک دھوپ ہوتی ہے, اف, تو وہاں آپ جانا رہ کے کون جانا, وہاں ایک گرین ہی نہیں, ایک اللہ کہتا ہے وہ جھکتا ہی نہیں ہے, وہاں جا کے کوئی خوش نہیں ہو رہا کہ میں مسجد آؤں. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایمان کے اعتبار سے کہا, سورہ الحج 22-25, ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام کے بارے میں روکتے ہیں اور وہ مخالفت کرتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے یکساں برابر بنایا, جو اس میں عاکف ٹھہرے ہوئے ہیں یعنی رہنے والے وہاں کے, اور خانہ بدوش مہمان ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں مہمان, اور جو کوئی اس میں ارادہ کرے گا بے حرمتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ, ہم اس کو دردناک عذاب چکائیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ وہاں مسجد حرام کے رہنے والے ہیں, اس جگہ کے رہتے ہیں وہاں, اور ہم وہاں نہیں رہتے, ہم نہیں رہے دنیا میں, پوری دنیا میں لوگ کہاں کا رہ رہے ہیں, کچھ لوگ وہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو باقاعدہ لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ تو مکہ میں پیدا ہوئے, وہاں رہ رہے ہیں, نیک لوگ ہیں, مسجد حرام کے قریب رہتے ہیں. وہاں کئی ایسے لوگ ہیں نا کعبہ جاتے ہی نہیں ہیں, وہ کہ اللہ کعبہ بھی اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے, ایسے بھی ہیں. انسان ہے, انسان ہر جگہ ہے, ہر جگہ کے لوگ ہیں. یہ تھوڑی کہ وہاں جو مکہ میں جو رہا ہے سب بہت نیک لوگ ہیں. تو اللہ کہ یہ برابر ہیں, اللہ نے برابر کر دیا. یہ وہاں کے رہنے والے کو خاص وہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان ہے, یہاں رہنے والا زیادہ ایماندار ہو سکتا ہے اور وہاں رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا وہاں کا رہنے والا یا باہر سے جو گیا ہوا وہاں پر, وہ برابر ہے اللہ کے نزدیک. ایمان تقوی کے اوپر ہے ساری بات. مسجد حرام میں جو مقام مصلی قائم ہے اس کو آپ غلطی کہہ سکتے ہیں, صلاح کو غلطی کہہ سکتے ہیں, لیکن رہنے والا وہاں کا کوئی ہے اس کو, اور یہاں کا رہنے والا کوئی ہے, دنیا کا کوئی چائنا میں رہ رہا ہے, کوئی جاپان میں رہ رہا ہے, کوئی آسٹریلیا کہہ رہا ہے کاش میں مکہ میں, کوئی کہہ نہیں رہا, لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے برابر. اللہ نے اس کو فرق نہیں رکھا ہوا. اور اللہ کا جو مخالفت کرے گا وہ اللہ کے راستے کے بارے میں اور مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ہے. صحیح ہے صاحب, اس میں خاص بات یہ تھی. اب کیا ہوگا آپ دیکھیے, یہ تو ہم نے وہ پڑھنا اب تک کہ مسجد حرام کے بارے میں جو میں نے آپ تک بتایا ہے. اب اس دنیا میں ایسا ہے کہ بہت لوگ ہیں ایسے, میں نام نہیں لوں گا, آپ خود سمجھیں. آپ اتنے سمجھدار لوگ ہیں, اور بہت سارے قبلے والے لوگ بھی آتے رہتے ہیں میرے پاس, قبلے والے لوگ, بہت سارے دوسرے مختلف ایمان کی سمت والے لوگ آتے رہتے ہیں ہمیشہ, اور باہر بھی آپ کو پتہ چلے بہت سارے ایمان کی سمت والے لوگ ہیں. وہ اس مسجد حرام کے جو متولی ہیں, اب میں بات کر رہا ہوں رہنے والوں کی بات نہیں کر رہا, جو مسجد حرام کے متولی ہیں اور وہاں اس پہ جو صلاۃ قائم ہو رہی ہے, جو سسٹم قائم ہے عمرہ حج اور وہاں نماز قائم ہو, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں اگر آپ مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سورہ الانفال 8:34 اور 35, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. کیا ان کے لیے نہیں ہے یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے اور وہ مسجد حرام کے بارے میں روکتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس کے اولیاء سرپرست نہیں ہیں، اس کے اولیاء سرپرست سوائے تقوی والے، حفاظت کرنے والے، اور لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. اب مسجد حرام کے سرپرست یقین کریں، پوری دنیا جو وہاں جو اس وقت جو اس کے متولی ہیں، جو وہاں صلاۃ قائم کرے ہوئے ہیں اور جو وہاں سسٹم قائم ہے اللہ کا، اس کی اپوزیشن تمام فرقے کرتے ہیں. قابض کر کے بیٹھے ہوئے یار، جب کیا بھائی کیا کہتے ہیں گاؤں کے آدمی کو، عربیوں کو بدو، انہیں کیا معلوم؟ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. ہم بتائیں گے، انڈیا سے بتانا شروع کیا، پاکستان سے بتا رہے. پاکستان تو اسلام کا قلعہ ہے، ایٹم بم بنا لیا. بنایا ہوا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن مجید میں منہ سے سب سے طاقتور دشمن انسان اگر گزرا ہے اس دنیا میں جب سے آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے، وہ ہے فرعون. سنا ہے آپ نے نام فرعون کا؟ حامان، قارون، بحثے میں. اور موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا جا تو سے جا کے میسج دے دے. یہ نہیں کہا پارٹی بناؤ، بم بناؤ. یہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بم سے اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا اسٹیبلش؟ ایٹم بم بنائیں گے آپ؟ بنائے بیٹھے ہوئے آپ. دفاع کس بات سے دفاع کر رہے ہیں؟ لے دے دی موت، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. کس سے دفاع کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ؟ بتائیے آپ. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. یقین کر لیں ہر آدمی کہہ رہا ہے امام غلط ہے، مسجد سسٹم ہی غلط ہے، لوگ غلط ہے، سب غلط ہے وہ، اور وہاں پر یہ ہونا چاہیے، اور اپنے یہاں بیٹھ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں. اور یقین کر لیں اس وقت دنیا کے اگر مسلمان ورلڈ میں جو بھی نام کے مسلمان ہیں ان کو آپ اکٹھا کر لیں اگر، تو لیس دین 2% ہیں عربس، اور لیس دین 2% سے کتنے ڈیسیمل کے اندر ہیں وہ جو متولی ہیں وہاں کے. اس نظام کو اللہ نے قائم کر رکھا ہے. کسی انسان کی جرت نہیں کہ وہاں پر جا کے سب کر دے. یہ فیس بک اور یوٹیوب پتہ کیا کیا چیز ہے، اور لوگ کعبہ اڑانا چاہ رہے ہیں. ارے کس کی جلا مجال کعبہ اڑانا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس دنیا میں انسان قائم ہے. یہ کعبہ زندہ رہے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں صلاح قائم رہے گی، عمرہ رہے گا، حج رہے گا، اور اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. سمجھنا میری بات؟ تو اس کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یوں ہونا چاہیے، یہاں یوں ہونا چاہیے، یہ تمام والی چیز غلط ہو رہی ہے، یہاں غلط ہے، سب غلط کر رہے ہیں ہمیں. تو اللہ کہتا ہے یہاں پر وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام کی. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، وہ اس کے اولیاء سرپرست نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اگر اس کے اولیاء ہیں تو متقین ہیں، تقوی والے، حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر انسان لوگ نہیں جانتے. یہ ذرا عقل میں بتا رہا ہوں. نان عربک اسپیکنگ پیپل دنیا کے اندر، چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، آپ گنتے جائیں، انڈونیشیا، ملیشیا، پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جن کو عربی نہیں آتی، قرآن نہیں جانتے. وہ یقین کریں آپ، مگر یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. جہاں میں گیا لوگوں سے ملنے، ایک لفظ قرآن کا نہیں پتہ، کہتے ہو غلط ہے. میں عربوں کی بات نہیں کر رہا، عرب تو ہو سکتے ہیں غلط. اس مسجد حرام کی بات کر رہا ہوں، میں مسجد حرام کی بات کر رہا ہوں، صلاح کی بات کر رہا ہوں، عمرہ کی طواف کی بات کر رہا ہوں، حج کی بات کر رہا ہوں. جس اسٹیبلش اللہ کا دین، جس کو ہلا نہیں سکتے آپ، وہ سب اتنے سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کنٹرول. بادشاہ کچھ بھی کیا ہے، بادشاہ کی بات نہیں کر رہا میں، مسجد حرام کے. وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو جھاڑو دینے والے خادم ہیں، خادم سے نیچے آ جاؤ. جو متقی لوگ ہیں وہ ہیں. یہاں کھڑو کہ اللہ نے برابر پہلے کہہ دیا، وہاں کہو یا یہاں کہو. میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو متولی اس کا، منہ پہ کہہ رہا ہوں سب کے. یہ ضروری نہیں کہ وہاں رہنے، وہ کہہ دیا اسے کہ وہاں رہنے والوں یہاں ہو. اللہ خود کہہ رہا ہے برابر ہے.
وہاں رہ کے بھی غلط کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ نہیں جا رہے ہو، میں خود سے ملا ہوں، مجھ سے آ رہے ہو لے جاؤ کعبہ کو اٹھا کے یہاں سے. ایسے بھی لوگ ہیں. جو یقین کرے گا آیات پر، جو اس کو صحیح سمجھے گا، اس کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے، وہی متولی ہے، چاہے وہ یہاں ہو چاہے دنیا میں کہیں پر ہو، چاہے وہ لوگ ہو. اور اللہ کہتا ہے کیونکہ یہاں جاتے ہیں وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام و تصدیہ، ان کی صلاح نزدیک گھر کے سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکو عذاب جو اس کے ساتھ تم کفر کرتے آ رہا ہو. امیجن کریں آپ کہ وہاں جاتے ہیں، مسجد حرام میں امام صاحب نے اذان ہوئی، وہاں مسجد حرام میں امام صاحب نے سب لوگ کھڑے ہو گئے، صلاۃ امام صاحب نے سٹارٹ کری، انتظار ہو رہا ہے نماز ہو جائے. جب صلاۃ ہو جاتی ہے اب آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، فرقے گن لیں آپ، اور میں اگر غلط کہہ رہا ہوں ان کو لائیں آپ، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو. وہ نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. سارے لوگ جو آئے، ہر فرقہ کا اپنا امام ہے، ہر فرقے کے پیچھے لوگ ہیں، اور اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. اب مجھے بتائیے صلاۃ میں اس امام نے کیا پڑھا؟ بتائیں آپ. الحمدللہ رب العالمین، یہی پڑھا ہوگا نا. الرحمن الرحیم، یہی پڑھا ہوگا. مالک یوم الدین، یہی پڑھا ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی پڑھا ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی پڑھا ہوگا. یہ کچھ اور پڑھا ہوگا؟ بتائیے آپ. ہیں اس کے بعد اسے کہیں یہ پڑھ دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ، بس یہی تھا پڑھا. فرض کریے بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے انسان کے جو مکہ میں مبارک جگہ ہے، تمام جان والوں کی ہدایت ہے. اللہ اکبر. اس بات پر سجدہ کر رکوع کیا اس نے. کس بات پر؟ کہ بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے انسان کے لیے جو مکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جان والوں کی ہدایت کے. اور پھر سجدے میں چلا گیا اور رکوع میں کہا سبحان رب العظیم. کس بات پہ کہا؟ ان والا بیت پر. پھر سجدہ کیا، کہا سبحان رب الاعلیٰ. کس پہ ہے؟ اب سلام ہو گیا. اب آئے وہی آئے اپنے اپنے سب، انہوں نے بھی کہا ان والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، جبکہ ذہن میں یہ کہتے وہ ہے مقدس. اور سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ وہی کہا. تو اللہ کہے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے، نان سے ربش. کیونکہ وہی آیت امام نے پڑھی، وہی آیت تم پڑھ لو، تو اس کے ساتھ رکوع سجدہ کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ امیجن کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کیونکہ وہ پڑھا رہا ہے، کیونکہ وہ عربی ہے، ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں. یہ ایمان، یہ ایمان کی کیٹیگری یہ ہے. وہی آیت یقین کرے وہی امام ہر اسکول آف تھاٹ کا پڑھ رہا ہے، اور وہ جب پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. بھائی آپ کو کس نے منع کہ وہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہے؟ آپ تو آیت پہ سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس آدمی کو سوری سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا وما کان الصلاۃ عند البیت، کہ ان کی نماز نزدیک گھر کے، اسی گھر کے پاس کر رہی ہے، گھر کے پاس. الا مقام و تصدیہ، سیٹی بجا تالی بجا کہ ہوا ہے سیٹی. جب میں پڑھوں یہ دیکھیں نا بھی وما کان الصلاۃ عند والا، ہوا نکل رہی ہے نا، اس کی اہمیت تھوڑی ہے، ایسی مذاق ہے. کیونکہ جو وہی آیت پڑھتا ہے امام اور تم بھی آن کے وہی پڑھتے ہو، تو فرق کیا ہے؟ تم تفریق کر رہے ہو نا، یہ کہہ کہ غلط ہے، تو تم غلط ہو گئے. تمہارے خود وہی آیت پڑھنے والے، تم اس کو مان نہیں رہے اس کے معنی. تو یہ میں بتانا چاہوں یہ سب بیکار ہے.